بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی عزت کے لائق حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین مکرم، آج کل پوری دنیا میں الگ الگ خطے ہیں، کہیں رنگ و نسل کے نام پر جھگڑے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ وہ قوم کہ جس کا نبی ایک، جس کا قرآن ایک، جس کا خدا ایک، جس کا حرم ایک، جس کا قبلہ ایک، جن کا دین و ایمان ایک، شریعت و مذہب کی بنیاد متحد، جس کی حقیقت و ماہیت میں یکسانیت، ایسی قوم، ایسے افراد اور ایسے دین و ایمان کے ماننے والے حضرات بھی اس رنگ و نسل کی دام فریب میں پھنس چکے ہیں، ان کا بھی آپس میں اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے۔ یہ بھی جاہلیت کے اس دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ نفسانیت نے انہیں بھی اس عمیق غار میں دھکیل دیا ہے جہاں سے آج سے 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر اخوت و مساوات کا درس دیا تھا۔ حضرات، آج بھی وہی نقشہ ہے، لیکن ہمارے کچھ قائدین حضرات ان نقشوں میں رنگ و روغن بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیدھے سادے انسانوں کے طرز زندگی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ مستقبل میں یہ قوم اس کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کتنے خطرات اسے گھیر لیں گے۔ یہ تفرقہ بازی اس کے لیے خطرہ کی گھنٹی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ دن دور نہیں، ہماری رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو جائے گی۔ اقتدار کا تازیانہ جدھر ہمیں لے کر جائے گا ہم ادھر چلے جائیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی کو بڑے درد دل کے ساتھ کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ چند نام نہاد قائدین نے اس اجتماعیت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ یہ امت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھری پڑی ہے۔ قومیت کا بھوت دل و دماغ پر اس قدر چھا گیا ہے کہ دوسرے قبیلے کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ اس میں کتنی صداقت و حقانیت ہے۔ آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قرآن و حدیث کے بیان سے اس جہالت سے پردہ اٹھائیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنے قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم اتنی بے غیرت تھی کہ تان و تشنیع کے تیر پھینکتی رہی، مذاق اڑاتی رہی، لیکن آپ یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ لیکن بالآخر کچھ بڑے حضرات آئے اور آ کر کہنے لگے، آپ کی خدمت میں جو لوگ ہیں، جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وہ کمینے ہیں، آپ ان کو نکال دیجئے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ اے نوح علیہ السلام، آپ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مت مانیے، آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ بہترین ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کا جواب دیا، ما انا بطارد المؤمنین۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کفار کے ساتھ ہے اور بیٹے کو دعوت دیتے ہیں، آپ ایمان قبول کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا بیٹا کفار کے ساتھ ہے، اسے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ معزز قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور آ کر سلام عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے کہ یہ بعد میں بھی آ سکتے تھے اور یہ لوگ شاید ایمان قبول کر لیتے۔ فوراً جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں اور آ کر یہ اعلان کرتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی۔ آپ ترشرو ہو گئے ایک نابینا صحابی کے آنے سے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کتنی سچی طلب لے کر آیا تھا، اس کو دین سکھانا اس کے کام آ سکتا تھا، لیکن جو لوگ دین کو قبول کرنا نہیں چاہتے، اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایمان قبول نہ کریں تو آپ پر کوئی الزام نہیں، لیکن آپ کے پاس جو سچی طلب لے کر آتا ہے آپ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تنبیہ فرمائی۔ اللہ رب العزت نے بڑائی اور شرافت کا دار و مدار تقوی اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے، اس لیے قرآن کریم نے کہا تھا، یا ایھا الناس، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، سنو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے درمیان یہ خاندان، یہ قبیلے صرف تمہارے تعارف کے لیے رکھے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ شخص ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ضرورت ہے اپنے اندر اخوت پیدا کرنے کی، خدا کے بنائے ہوئے قانون کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سامنے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل وجود میں آ رہے ہیں، لیکن تمام اختلافات کو چھوڑ کر ایک دین پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہم سے بھی کوئی پوچھے تمہارا نسب کیا ہے تو ہم بھی صحابہ کرام کی طرح کہیں کہ ہمارا نسب دین اسلام ہے۔ وہ صحابہ کرام کو دیکھو، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، جب اس دین پر آ گئے تو سید المؤذنین کا لقب ملا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، جب اس دین پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے، مضبوطی کے ساتھ جم گئے تو عمر فاروق کا لقب ملا۔ اسی عمر بن خطاب کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہی عمر بن خطاب جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، یبکی الاسلام علی موت عمرہ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج بھی ہم اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں، کچھ مقام حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم اختلاف میں پڑے رہے تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا رب ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔